حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی دوسری تفسیر فرمائی کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، اور ایکم اور محارم اللہ تعالیٰ، تم میں سے سب سے زیادہ حرام سے کون بچتا ہے۔ آج تصویر تو ہے، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابا ہریرہ اتق المحارم، تو حرام سے بچ جا، گناہ مت کر، تکن عبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ آج ہم اشراق تو پڑھتے ہیں، تہجد بھی باتیں پڑھتے ہیں، ٹخنے بھی اوپر ہیں پیجامے، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، لیکن دیکھ لو کیا ہوتا ہے، آنکھوں کو گناہ سے نہیں بچاتے، کانوں کو گناہ سے نہیں بچاتے۔ محمد علی قلعے اگر کراچی میں آ جائے مقابلے میں کسی کے، اور 21 مرغی کا سوپ پلا دو اسے، مگر تھوڑا سا سنچیا بھی کھلا دو، کیا حال ہوگا؟ عبادت تو ہم جمع کرتے ہیں، مگر گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے عبادت کا نور ضائع کر دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنی ٹنکی میں پانی بھرتا ہے، 5 ٹوٹیاں ہیں اس کے اندر، 20 من پانی بھر دیا، لیکن ٹوٹی بند کرنا بھول گیا، 5 ٹوٹی کھلی چھوڑ دیا، اس کی چھت پر سارا پانی پھیل جائے گا۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ میری ٹنکی فل ہو رہی ہے، صبح جب دیکھے گا تو ٹنکی خالی ملے گی۔ ہم تہجد پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی ٹنکی نور سے بھر گئی، لیکن جب دکانوں پر جاتے ہیں اور گاہکہ آ جاتی ہے، اس وقت میں نگاہ نیچی کر کے بات کر دیا جائے اور اپنی نظر کی حفاظت کر لی جائے، اس وقت میں امتحان ہو جاتا ہے، تو اس کا نور بچ جاتا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں، جو کہتے تھا بہت مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں، دل کو ذرا مضبوط کر لے اور نگاہ نیچی کر کے بات کر لے۔ بہرحال کوشش کرنے سے سب راستہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے بندے موجود ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر مان لو غلطی ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اصل میں یہ ہمارے اللہ والا نہیں بننے دیتے۔ دل تو ایک ہے، 2 دل ہوتے تو ایک دنیا کو دے دیتے، ایک اللہ میاں کو دے دیتے۔ دل ایک ہے، یا تو دنیا پر خدا کر دو یا اللہ کو دے دو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دکان چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، آپ اپنے بنگلوں سے نکل کر کلفٹن میں سمندر کے کنارے جھوپڑی ڈال دیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام اتنا کہتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر اللہ کو رکھو۔ اور اس کی مثال رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب دی، فرمایا کہ جو آخرت اور دنیا کا کیا تعلق ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ جو تعلق کشتی اور پانی کو ہے، وہی تعلق دنیا کو آخرت سے۔ کسی کشتی پر آپ بیٹھ جائیں، پانی اگر نہ ہو تو بتاؤ کشتی چلے گی؟ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر آپ ایک بالٹی صدر سے خرید کر کے رکھ لیں کشتی میں، اور جلدی سے سمندر کا پانی یا دریا کا پانی بھر بھر کے کشتی کے اندر داخل کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو اللہ کیا کہے گا کہ مولانا کشتی ڈبو گے کیا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں اسی حقیقت میں، آپ در کشتی ہلاکے کشتی میں پانی داخل ہو جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ آپ اندر زیر کشتی پوچھتی ہے، کشتی کے نیچے پانی رکھو تو بہت اچھی چلتی ہے۔ دنیا رکھو اپنے پاس، لیکن دل کے باہر رکھو، دل کے نیچے رکھو، دل کے اندر اللہ کی محبت تقویٰ رکھو، اسلام رکھو، اللہ اور رسول کو رکھو، دل کے باہر رکھو، بنگلہ بھی رکھو، کار بھی رکھو، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو اور دل میں یار ہو اللہ ہو، پھر کوئی غم نہیں، یہ آپ کی دنیا بھی دین ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کے اندر یہ دنیا مردار اس قدر غالب ہے کہ کتنا ہی جیسے کسی کے سامنے کوئی بریانی پیش کرے، شامی کباب پیش کرے اور اس کو نزلہ ہو رہا ہے، ملیریا چڑھاؤ طے ہو رہی ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے مولانا کیا بریانی کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو مرض لاحق ہے۔ آج اللہ اور رسول کی محبت کی تقریر ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا کچھ مزہ نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ملیریا چڑھا ہوا ہے دنیا کی محبت کا۔ لیکن اگر یہی ملیریا کا علاج کر دیا جائے، اس کو فنین کھلا دیا جائے، بخار اتر جائے اور پھر اس کو شامی کباب پیش کرو، پھر آپ کا کتنا شکریہ ادا کرے گا۔ شامی کباب، ایک کافر جا رہا تھا ہندو، گائے کا کباب گرما گرم کوئی سن رہا تھا، تو ظالم کہتا ہے ہائے ہائے وہ ایک کباب مارا مسلمان کر، ارے کباب کی خوشبو نے تو اس کو مسلمان کر ڈالا، وہ ایک کباب مارا مسلمان کر